مرابحہ اسلامک فنانس میں ایک بہت عام لفظ ہے، لیکن اکثر اسے غلط سمجھا جاتا ہے۔ سننے میں تو یہ بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کی شرعی حیثیت کا سارا دار و مدار ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر ہے جو اسے سودی قرض سے الگ کرتی ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ تفصیلات ہیں کیا۔ آج ہم کیا بات کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے مرابحہ ہے کیا؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک روایتی قرض سے کیسے مختلف ہے۔ اس کے بعد ہم ان خاص اصولوں اور عام غلطیوں کا جائزہ لیں گے جو لوگ کرتے ہیں، اور آخر میں اس بات پر غور کریں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات آخر اتنی ضروری کیوں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ مرابحہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بنیادی مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے جس سے اسلامک فائنانس حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی سود پر مبنی قرض کا ایک متبادل دینا۔ اسلامک فائنانس کی پوری بنیاد اس اصول پر ہے کہ سود یعنی ربا سختی سے منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے کو صرف ایک ذریعہ تبادلہ سمجھا جاتا ہے، نہ کہ کوئی ایسی چیز جسے منافع پر بیچا جا سکے۔ بس اسی وجہ سے مرابحہ جیسے طریقے سامنے آئے۔ تو مرابحہ اس کا حل ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ قرض نہیں ہے بلکہ ایک تجارتی معاہدہ ہے۔ آسان لفظوں میں، بینک قرض دینے کے بجائے کسی کے لیے ایک چیز خریدتا ہے اور پھر اسے اپنی لاگت پر ایک پہلے سے طے شدہ منافع لگا کر فروخت کر دیتا ہے۔ اور یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک فروخت ہے، قرض نہیں۔ مرابحہ اور روایتی قرض کے درمیان فرق صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ پورے لین دین کی بنیاد ہی بدل دیتا ہے۔ یہاں دیکھیں تو دونوں ماڈلز کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ مرابحہ میں بینک ایک تاجر کی طرح کام کرتا ہے، وہ اثاثہ خریدتا ہے، اس کی ملکیت لیتا ہے، اس سے جڑا خطرہ لیتا ہے اور پھر اسے ایک طے شدہ قیمت پر بیچ دیتا ہے۔ اس کے برعکس روایتی بینک کیا کرتا ہے؟ وہ صرف پیسہ قرض دیتا ہے اور اس پر سود لیتا ہے، اثاثے کے خطرے سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ان مراحل کی ترتیب پر غور کریں، یہ بہت اہم ہے۔ ایک صحیح مرابحہ کے لیے یہ لازمی ہے کہ بینک اثاثہ بیچنے سے پہلے اس کا حقیقی مالک بنے۔ اگر یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو پورا معاملہ ایک سچی تجارت کے بجائے صرف ایک کاغذی قرض بن کر رہ جاتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی شرط ہے جو مرابحہ کو سودی قرض سے الگ کرتی ہے۔ بینک کو بھلے ہی چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اثاثے کا اصل مالک بننا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تھوڑے سے وقت کے دوران بھی اگر اثاثے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا خطرہ بھی بینک ہی اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم بنیادی ڈھانچہ سمجھ چکے ہیں تو چلیے ان خاص اصولوں اور عملی مشکلات پر نظر ڈالتے ہیں جو یہ یقینی بناتے ہیں کہ مرابحہ ایک جائز تجارت ہی رہے، نہ کہ قرض کا کوئی بھیس بدل کر سامنے آ جائے۔ یہ ایک بہت عام سوال ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کلائنٹ وقت پر قسط نہیں دے پاتا تو کیا ہوگا؟ روایتی بینک تو اضافی سود یا جرمانہ لگا دیتے ہیں، تو اسلامی مالیات اس مسئلے سے کیسے نپٹتی ہے؟ جواب ہے نہیں، بینک براہ راست کوئی مالی جرمانہ وصول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو سیدھا سود ہو جائے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ معاہدے میں ایک شرط ڈالی جاتی ہے جس کے تحت کلائنٹ وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ وقت پر ادائیگی نہیں کر سکا تو وہ ایک طے شدہ رقم خیرات میں دے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پیسہ بینک کی آمدنی نہ بنے بلکہ کسی خیراتی فنڈ میں جائے۔ اچھا، دو اور مسئلے ہیں جو اکثر سامنے آتے ہیں۔ کیا مرابحہ کی مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ اور کیا وقت سے پہلے پوری ادائیگی کرنے پر کوئی رعایت مل سکتی ہے؟ دیکھیں، چونکہ مرابحہ ایک فروخت ہے اس لیے اسے رول اوور نہیں کیا جا سکتا۔ جب چیز بک گئی تو قیمت طے ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جلد ادائیگی پر رعایت کا مطالبہ معاہدے کا حصہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے قیمت غیر یقینی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر بینک اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے کوئی رعایت دے دے تو اس کی اجازت ہے۔ اور یہ حدیث ان تمام اصولوں کی بنیاد ہے جن پر ہم ابھی بات کر رہے تھے۔ یہ بالکل واضح کرتی ہے کہ کسی چیز کو بیچنے سے پہلے اس پر حقیقی قبضہ کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ قبضے سے ہی ملکیت اور خطرے کی منتقلی یقینی بنتی ہے۔ اب ہم ان عام غلطیوں کو دیکھتے ہیں جو اکثر ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے ایک مرابحہ لین دین اپنی شرعی حیثیت کھو سکتا ہے۔ پہلی غلطی، اور یہ بہت بنیادی غلطی ہے جو مرابحہ کے مقصد سے ہی جڑی ہے، وہ یہ کہ مرابحہ کو کسی خاص چیز کی خریداری کے علاوہ کسی اور کام کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے کمپنی کے کیش فلو کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں، مرابحہ صرف اثاثہ خریدنے کے لیے ہے، اسے نقد رقم حاصل کرنے یا دوسرے خرچے پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو پھر گھوم پھر کر قرض لینے جیسی ہی بات ہو گئی۔ دوسری غلطی طریقہ کار سے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسی سنگین غلطی ہے جو پورے لین دین کو ہی باطل کر سکتی ہے۔
اکثر ہوتا یہ ہے کہ جلدی جلدی میں سارے دستاویزات پر ایک ساتھ دستخط کروا لیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینک اس چیز کو بیچنے کا معاہدہ کر لیتا ہے جس کا وہ ابھی تک مالک ہی نہیں بنا۔ یہ تو ملکیت اور قبضے کے بنیادی اصول کی بالکل سیدھی سیدھی خلاف ورزی ہے۔ اور ایک اور عام غلطی جو لین دین کو شروع سے ہی غلط کر دیتی ہے، وہ یہ کہ مرابحہ ان چیزوں پر لاگو کیا جائے جو کلائنٹ کے پاس پہلے سے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، مرابحہ کا مقصد مستقبل کی خریداری میں مدد کرنا ہے۔ اگر کسی نے کوئی چیز پہلے ہی خرید لی ہے تو بینک اس چیز کو خرید کر دوبارہ اسی کلائنٹ کو نہیں بیچ سکتا۔ تو آخر میں اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ یہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی لگنے والی طریقہ کار کی تفصیلات آخر اتنی اہم کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آخری نتیجہ یعنی جو رقم ادا کرنی ہے وہ سودی قرض جیسی ہی لگے، لیکن اصل فرق عمل اور طریقہ کار میں ہے، معاہدوں کی ترتیب اور خطرے کی منتقلی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مرابحہ کو ایک جائز فروخت بناتی ہیں، نہ کہ ایک منع کیا گیا قرض۔ یہاں نیت اور طریقہ کار ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ آج کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں جہاں لین دین پلک جھپکتے میں ہو جاتے ہیں، کیا ملکیت اور خطرے جیسے ٹھوس اصولوں پر مبنی نظام کام کر سکتا ہے؟ یہ ایک چیلنج ہے جس کا سامنا آج کے جدید اسلامی مالیات کو کرنا پڑ رہا ہے۔